ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی میں جتنی ریاضتیں کی ہیں، جتنی محنتیں کی ہیں، ان کی ولایت کسی نہ کسی اسماء الہی کے ماتحت ہے کہ جن کا تصرف ان اسماء الہی کی برکتوں سے ان کو عطا ہوا، اور وہی اسماء الہی، وہی سلسلے کی تعلیمات، وہی اعمال، مستند اعمال جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، یا بزرگوں کے ایک دوسرے کے نسبتوں سے ہم تک پہنچے، یا ایک دوسرے سے کنیکشن بننے سے ہم تک پہنچے، جو کچھ ہمارے پیر و مرشد سے ہم تک پہنچا، جو کچھ میں نے اپنے پیر و مرشد کی بیاضوں سے چھان کر کھنگال کر وہ خاص الخاص عمل جو خود میں نے بھی کیے اور جو میرے پیر و مرشد نے بھی کیے، اور اس کی اجازت ہمارے خاندانی اجازت، میں اگر 15 کے نقش کی اگر میں بات کرتا ہوں تو 15 کے نقش کی اجازت ہماری نسبی اور قلبی دونوں ہیں، اور الحمدللہ آج میں جس عمل کی اجازت آپ کو دوں گا اور جس عمل کی میں آپ کو طریقہ کار سمجھاؤں گا، اس عمل کی اجازت الحمدللہ ہمارے قلبی بزرگوں سے بھی ہے، اور جو ہمارے نسبی، جو ہمارا نسب ہے، جو ہمارے خاندان ہیں، ان سے بھی جو ہمیں اجازتیں آئی ہیں، وہ بالخصوص 15 کا نقش ہے۔ آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے، آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے، وہ ہے 15 کے نقش کے روحانیت کہ کس اسم الہی میں محفوظ اور پوشیدہ ہے، کہ جس کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جتنے بھی اولیاء کرام آئے کہ جنہوں نے ان سے فیض لیا اور اس فیض کو عام کیا، اکثریت میں اولیاء کرام کی جو ولایت ہے وہ 15 کے نقش کے جو اسم الہی ہیں کہ جن کے ذریعے ان کی ولایت قائم ہے، وہ 15 کے نقش کیا نقش ہے، اور ان 15 کے نقش کے اندر کیا خصوصیت ہے، اور اس 15 کے نقش میں کن کن کی بزرگوں کی روحانیت موجود ہے، اور کن کن بزرگوں سے ہمیں باقاعدہ طور پر اس کی اجازت ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ الحمدللہ میرے ساتھ چلنے والے میرے ہم سفر ساتھیوں، میرے جتنے بھی شاگرد ہیں، ان میں کم از کم اگر میں ریشو بتاؤں نا تو 75% ان تمام لوگوں نے نقش 15 کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہوگی اور کی ہے، کیونکہ میں نے ہمارے جو سفر کی جو بنیاد ہے، اگر میں نقوش کی اگر میں بات کرتا ہوں تو وہ 15 کا نقش ہے، اگر میں سورت کی بات کرتا ہوں، اگر میں کسی اعمال کی بات کرتا ہوں وہ سورہ قریش ہے، اور اگر میں فلیتے کی بات کرتا ہوں تو وہ فلیتہ سلیمانی ہے۔ ہمارا روحانی سفر انہی کے ماتحت گھومتا ہوا مختلف اعمالوں کی طرف آپ کو لے جاتا ہے۔ اب 15 کے نقش کی اگر میں بات کرتا ہوں تو 15 کے نقش الحمدللہ میں نے اس کو تفصیل سے اپنی ویڈیوز کے اندر میں نے بتایا کہ 15 کا نقش کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اور ان کو کن کن ناموں سے مختلف بزرگوں نے پکارا ہے، وہ سب کچھ ڈیٹیلز میں آپ کو دے چکا ہوں۔ اور یہاں تک کہ میرے تمام اسٹوڈنٹس کے جنہوں نے نقش 15 کی زکوٰۃ آتشی چال سے ادا کی ہے، آبی چال سے ادا کی ہے، خاکی چال سے ادا کی ہے، یا بادی چال سے ادا کی ہے، ان تمام چالوں کو ہم نے محنت تو کر لی ہے، ہم نے ریاضت تو کر لی ہے، ہم نے جس کو نقش ہرکارہ کہا گیا ہے، جس کو خاکی چال پر جو مبنی ہے، جس کو ہم مٹی پر لکھتے ہیں، ریت سمندر کی، کہ جس کو ہم ایک خاص طریقے سے لکھتے ہیں، اگر ہم نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے تو ہم اس کی روحانیت کو کس طرح اپنے اندر سلب کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اس کی روحانیت تک پہنچ سکتے ہیں، اور وہ کون سی پڑھائی ہے جو اسی اسماؤں کے ماتحت ہے، جو 1 سے لے کے 9 کے عدد جن کو ملا کر 15 کے نقش کی ترتیب بزرگوں نے دی ہے، ہم کس طرح اس کے موکلان سے اس کی روحانیت سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کی ہے تو ہم نے کیوں کی ہے؟ اگر ہم نے 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے تو اب ہم اس کو کس طرح کس طریقے سے سامان میں لے کر آئیں گے، ہم کس طرح لوگوں کو دیں گے تاکہ لوگوں کے کام ہو،
اور ہم خلق خدا کے ساتھ ساتھ ہم اپنی روحانیت ہی کو بیدار 15 کے نقش کے ذریعے کیسے کریں گے؟ اگر 15 کے نقش کی اگر میں بات کرتا ہوں، 15 کے نقش ہی آپ کے لیے، ایک شخص کے لیے پوری زندگی بھر کے لیے 15 کا نقش کافی ہے، اس کو دوسرے کسی نقش کی ضرورت نہیں پڑے گی، چاہے وہ حفاظت کا ہو، چاہے وہ تمام اپنے مقاصد کے لیے ہو، یا تمام آپ کے روحانی بیماریاں یا آپ کے روحانی درجات یا آپ کی روحانی ترقیوں کے لیے ہو۔ 15 کا نقش بزرگان دین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 15 کا نقش ایک ایسا نقش ہے کہ اگر اس نقش کو انسان صحیح ترتیب و طریقے سے سمجھ لے تو اگر کوئی ناقص سمجھ لے تو وہ کامل ہو جائے، اگر کوئی کامل سمجھ لے تو وہ اکمل ہو جائے، اگر کوئی اکمل اس کو سمجھ لے تو وہ مکمل ہو جائے۔ کیونکہ اگر روحانیت کی دنیا کی اگر میں بات کرتا ہوں تو پورا روحانیت کا دائرہ جو ہے وہ انہی اسماؤں کے ماتحت گھومتا ہے۔ اس کے اندر جب سفر کے اندر آپ کو مختلف اعمال کی طرف اس کا رخ چلا جاتا ہے تو کوئی سورہ مزمل بن جاتا ہے، کوئی سورہ یاسین بن جاتا ہے، کوئی سورہ محمد بن جاتا ہے، کوئی سورہ محمد، کوئی سورہ فتح کی روحانیت بن جاتی ہے، کوئی آیت الکرسی کی روحانیت بن جاتی ہے، کوئی سورہ قریش کی روحانیت بن جاتی ہے، کوئی سورہ فیل کی روحانیت بن جاتی ہے۔ لیکن اسی دائرے کے اندر، کیونکہ یہ ایک ایسا دائرہ ہے کہ جو 1 سے لے کے 9 تک جتنا کچھ اس کائنات میں موجود ہے، جو کچھ ساتوں آسمانوں میں ہے، جو کچھ ساتوں زمینوں میں موجود ہے، اور جتنی کائنات اس دنیا میں موجود ہیں، ان سب کا جو میں اگر بات کرتا ہوں کہ جس پر وہ قائم ہے، اس کی جو روحانیت ہے نا، وہ اس 15 کے نقش میں، یعنی کہ 1 سے لے کے 9 تک جو اعداد ہیں اور جو اس کے حروف ابجد ہیں، وہ اس کی روحانیت میں پوشیدہ اور محفوظ ہے۔ اب ہم اس کی روحانیت تک کیسے پہنچیں گے؟ یقیناً اس کی روحانیت تک آپ بزرگوں کے وسیلے سے پہنچو گے، یقیناً بزرگوں کی تربیت سے پہنچو گے، بزرگوں کی ان باتوں، ان اعمال کے ذریعے تک پہنچو گے جو وہ جانتے ہو تم نہیں جانتے۔ تو کس طرح ہم اپنے اندر کے چراغوں کو روشن کر سکتے ہیں؟ کس طرح جو ہمارے اندر جو 60 چراغ ہیں، جس کو لطائف سطح کہا جاتا ہے، ہم اس کو کس طرح روشن کر سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی شخص ان منزلوں سے نکل گیا ہو تو وہ دوسری منزل میں کس طرح، کس اسماء الہی کے ذریعے داخل ہوگا؟ یہاں تک کہ اگر میں مراقبے کی اگر میں بات کرتا ہوں تو مراقبے کی ابتدا کیا ہے؟ کہ جس سے سب کچھ قائم ہے، کہ جس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ مراقبہ نہیں کر سکتے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب اگر مراقبہ کرتے ہو تو بھی سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے۔ اور یہ مراقبہ کیا ہے، کس طرح ہوتا ہے، کس طرح ہمیں کرنا چاہیے، کس طرح ہمیں بزرگوں نے حکم دیا، اور یہ مراقبے کی جو بنیاد ہے اور مراقبے کی جو اصل ہے وہ کس اس اسماء مبارک پر قائم ہے، کس اسماء مبارک سے اس مراقبے کے جو کرنے والا مراقب جو شخص ہوتا ہے، اس کے اندر کے جو اندھیرا ہوتا ہے وہ کس اسماء الہی سے روشن ہوتا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ کون سا ایسا عمل ہے جو 15 کی روحانیت کو کھول دیتا ہے، جو 15 کے نقش کو جاری کر دیتا ہے، جو 15 کے نقش کو جن لوگوں نے جتنی محنت اور ریاضتیں کی ہوئی ہیں وہ کس طرح اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ 15 کے نقش کے بارے میں کہ اگر کسی شخص پر 15 کے نقش کے کسی ایک حرف کی بھی، ایک عدد کی بھی اس پر اگر روحانیت کھل جاتی ہے تو اس کی پوری نسل کے لیے وہ کافی ہوتی ہے، اور اس کا تصرف، اس کی روحانیت، اس کی برکتیں جس شخص پر کسی ایک حرف کی بھی کھل جاتی ہے نا، وہ اس کی نسلوں پہ قائم رہتی ہے اور اس کی نسلوں میں اس کا فیض رہتا ہے۔ کہ جس طرح فیض نبوت کا اہل بیت میں ہے جو قیامت تک جاری رہے گا، بالکل اسی طرح بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام میں آنے والے جو نسلیں ہوتی ہیں نا، اگر اس کی روحانیت جاری ہو جاتی ہے، اگر یہ عمل جاری ہو جاتا ہے، اگر یہ نقش جاری ہو جاتا ہے تو اس کا فیض اس کی پوری نسل کے لیے کافی ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے، دیکھنے میں 15 کا نقش بالکل سمپل ہے، صرف 1 سے لے کے 9 کے اعداد لکھے ہوئے ہیں اور ایک خاص ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں
کہ جس ترتیب سے آپ اس کی کیلکولیشن کرو لفظ 15 کا عدد بنتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے اس پہ بڑی ریاضت اور عبادت کی ہے، اس پہ بڑی آپ نے توجہ کی ہے، آپ اس میں بڑے آپ نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ حضرت شیخ ابو عباس بونی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس پہ بہت لکھا ہے، شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس کے اوپر بہت لکھا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے آپ نے لکھا ہے اور اس کے بارے میں بتایا آپ نے، یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ ابھی کے نہیں ہے یہ، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت، جو دنیاوی حکومت، جو آپ روحانی حکومت، جو آپ سلطنت کے سلطان آپ بنے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی سلطنت کی جو نعمتیں آپ پر تمام کریں وہ ان کی تمام کی تمام جو نا وہ اسی کے گرد گھومتی ہیں، یعنی کہ وہ انہی 1 سے لے کے 9 تک جو اعداد ہے نا، جو آپ کے انگوٹھی پہ جو نقش 15 کندہ تھا، یہ اس کی روحانیت تھی۔ حرف ابجد کوئی ابھی کے نہیں ہے، 1 سے لے کے 9 کے عدد کی روحانیت کوئی ابھی کی نہیں ہے، 1 سے لے کے 9 تک کے جو ان کے موکلان ہیں، جو ان کے ایوان ہیں، جو ان کے سرخ جنات ہیں، وہ ابھی کے نہیں ہیں، لیکن ہمیں معلوم اب چل رہا ہے، ہمیں پتہ اب چل رہا ہے کہ کون سا کھانا کس اسم الہی کے ماتحت ہے، کہ کس کھانے کی کیا برکت ہے۔ اور جو آج کا جو عمل ہے کہ جس عمل کو کہا جاتا ہے کہ 15 کی روحانیت کا عمل ہے، یہ اس عمل کا اس 15 کے نقش سے کیا تعلق ہے، اور کس طرح ہم پڑھ کر، کس طرح ہم اس عمل کو کر کے اپنے 15 کے نقش کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگ میرے الحمدللہ شاگرد ہیں کہ انہوں نے 45 نقش روزانہ لکھا ہے 45 دن تک، کسی نے 9 نقش روز لکھے 45 دن تک، کسی نے 15 نقش روز لکھے 45 دن تک، اور کوئی ایسا بھی ہے الحمدللہ کہ جو مستقل 1 سال سے لکھ رہا ہے اور اس کی مدامت میں بھی ہے، اور اس کے ذریعے وہ لوگوں کے علاج و معالجے بھی کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان ایک ایسے سٹیج پر پہنچتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ لا علاج ہے، کہ یعنی کہ جب انسان روحانیت کے کسی ایسے منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ منزل میری ایسی منزل ہے کہ جہاں پر بس میں اس منزل تک پہنچ سکتا ہوں، اس سے آگے میری بساط یا سقط نہیں ہے، تو 15 کے نقش کا آغاز اس منزل سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس نقش کے صاحب دعوات جو بزرگ گزرے ہیں، حضرت داتا گنج بخش، کہ جو آپ لاہور میں آرام فرما رہے ہیں، الحمدللہ اس خادم کو آپ سے بھی اجازت ہے 15 کے نقش کی۔ حضرت شیخ امام بری رحمت اللہ علیہ، ہمارے دادا میاں حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب، ہمارے پیر و مرشد حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف، میں نے اپنے مرشد کو اس نقش کو کثرت سے لکھا ہوا دیکھا، اور یہاں تک میں نے دیکھا کہ 15 کے نقش میاں حضور نے بہت لکھے، اور پہلے ابتدا وقت میں جب میرا ابتدائی وقت تھا تو میاں حضور سب کو یہ لکھ کر دے رہے ہوتے تھے۔ میں صرف یہ سوچتا تھا کہ یہ 1 سے لے کے 9 کے عدد لکھ کے دیکھتے ہو کام ہو جاتا ہے لوگوں کا، اس سے ہے کیا؟ لیکن جب انہوں نے اس کی تفسیر بیان کری میرے سامنے، جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو میں حیرت میں گم ہو گیا۔ یعنی کہ اس کائنات میں صرف یہی کچھ تو ہے، اور ان سب کا سارا فیض دربار رسالت سے ہے۔ اب وہ عمل کہ جس عمل جو لوگ نقش کی اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، اپنے بیاض شاذلیہ میں اس عمل کو آپ تحریر کر لیں، اس کو نوٹ کر لیں، اور اگر آپ نے کسی مرض کے لیے کسی کو نقش لکھ کے دینا ہے، 1 نقش کافی ہوگا،
لیکن ترتیب وہ ہوگی جو میں بتاؤں گا آپ کو، جو سمجھاؤں گا. باقی آپ اس کو عمل کو مکمل کر سکتے ہو، لکھ سکتے ہو، طریقہ کار میں سمجھا دوں گا اس عمل کا کیا ہے. کہ جو لوگ کسی کو 15 کا نقش لکھ کے اگر دیں گے، جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے ان کو اجازت ہوگی صرف، اور جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی وہ پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے. اچھا 15 کے نقش اکثر لوگوں کو، جو نئے لوگ جڑے ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا کہ 15 کا نقش کیا ہے. 15 کے نقش کے میں ایک دفعہ سمجھا دیتا ہوں اس کو، یہ تھوڑا سا زوم بھی کر لیں گے. بھائی تمہارے مارکر میرے خیال سے ختم ہو گئے ہیں. یہ 15 کے نقش یہ ہیں، اس میں ہم بنائیں گے ٹوٹل 9 خانے. سب سے اوپر آئے گا 786 نمبر 1، نمبر 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. یہ دیکھیں، یہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے. یہ دیکھو، ہو سکتا ہے زوم صحیح ہے. یہ 15 کا نقش ہے. جو عام لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھ لیں، اس کو دیکھ لیں. یہ 15 کا نقش کہلاتا ہے. اچھا یہ آتشی چال ہے. اچھا آتشی چال کچھ آتشی یہاں سے لکھے، اب یہاں سے اگر پہلے لکھا جائے گا تو یہ خاکی چال ہوگی، پھر بادی چال ہوگی، پھر آبی چال ہوگی. آئی نا بات سمجھ میں؟ لیکن ہم نے سب سے زیادہ جو زکوٰۃ ادا کی ہے جتنے شاگردوں نے، وہ اس چال پر کی ہے. یہ 15 کے نقش کی چال ہے. یہ 15 کا نقش ہے، یعنی کہ پہلا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. ہم اس نقش کو، اگر اس کی زکوٰۃ ہم اس کی ادا کریں گے، جو نئے لوگ ہیں، جو ابھی جوائن کیے، جن لوگوں کا بھی تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے، جو جانے ایمان ٹرانسمیشن میں مجھے جن لوگوں نے جوائن کیا ہے، کہ ان لوگوں کے لیے یہ طریقہ کار ہے. باقی میرے پرانے شاگرد تو اس کو جانتے ہیں نقش کو. 45 نقش 45 دن تک لکھ لیں، 9 نقش 45 دن تک لکھ لیں، یا 15 نقش 45 دن تک لکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ نقش تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب عمل آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اب عمل دیکھیں، عمل کیا ہے کہ عمل روحانیت نقش 15 کی. ٹھیک ہے، اگر ہم نقش کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا، تو اگر ہم نقش کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم اس عمل کو پڑھیں گے. ہم اس عمل کو اس کے دوران ہی کریں گے، یعنی کہ لکھتے ہوئے ہم یہ عمل پڑھتے رہیں گے. یعنی کہ اگر ہم نے 45 نقش روز لکھنا تو ایک مرتبہ روزانہ اس پر صرف دم کرتے رہیں گے تو اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے. جب زکوٰۃ ادا کر لیں گے اس کے بعد ہم کام کریں گے. اب میں اس عمل کے بارے میں سمجھاتا ہوں. عمل ہے اقسمت علیکم یا اتتیاہل بحق یا اللہ. یہ جو پہلا خانہ ہے نا، یہ اس میں ذات کا خانہ ہے. یہ اس میں 15 کے نقش میں. اچھا اس میں جو الف ہے نا، الف کی اگر نومیریکل ویلیو اگر میں نکالتا ہوں، کیلکولیشن کرتے ہیں تو اس کی بنتی ہے 1. اب یہ ایک ٹکڑا ہو گیا اس کا، یعنی کہ ایک خانے کا اگر میں ٹکڑے کی بات کرتا ہوں تو یہ ہو گیا یا اللہ تک. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں دوسرے خانے پہ. دوسرا خانہ ہے یا بتتھیاہل بحق یا باعث، یعنی کہ باعث کا مطلب ہے مردوں کو زندہ کرنے والا. اب دوسرا خانہ جو ہے نا، وہ اس دوسرے خانے پہ جس موکلان کی جو ڈیوٹی ہے ان کا نام ہے بتتھیاہل. اچھا بتتھیاہل جو اسم با ہے نا، یہ اس کی نومیریکل ویلیو جو ہے نا وہ 2 بنتی ہے. اب جو دوسرا خانہ آتشی چال کا، اس خانے کے اندر جو مہاتے جس موکلان کی ڈیوٹی ہے وہ ہے بتتھیاہل. اچھا اس بتتھیاہل کی جو ڈیوٹی ہے وہ اس میں الہی کی جو برکت سے ہے، اس میں الہی کی جو روحانیت، اس کی روشنی اس خانے کے اندر جو ہے وہ اسم باعث کی ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟ اچھا یہ تو میں ابھی سمجھا رہا ہوں. اس کے بعد اسم باعث کے جو عدد ہوں گے، اسم اللہ کے جو عدد ہوں گے، جبار کے جو عدد ہوں گے، پھر اسی عدد کی کیلکولیشن نکال کے پھر ہر کھانے کی روحانیت کو بیدار کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے ابھی ہم نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. پھر ایک ایک کھانے پہ اگر میں ویڈیو بناؤں تو ایک ایک گھنٹے 2 گھنٹے کی ایک ویڈیو بنے گی، جس کو سمجھاؤں آسانی کے ساتھ میں آپ کو سمجھا پاؤں گا اس کے بارے میں. آئی بات سمجھ میں؟ اب تیسرا خانہ جو ہے نا وہ ہے یا جتتھیاہل بحق یا جبار ہو. اچھا جبار کا مطلب بنتا ہے کہ زبردست غلبہ رکھنے والا. یہ اللہ کی ذات ہے، زبردست غلبہ رکھنے والا. اس میں جو تیسرا خانہ ہے نا، یہ والا تیسرا خانہ جو آتا ہے، اس خانے کے جو مہاتید، جو موکلان کی جو ڈیوٹی ہے نا، ان کا نام ہے جتتھیاہل. آئی بات سمجھ میں؟ اب جتتھیاہل جس حکم کے ماتحت ہیں، جس اس میں الہی کے ماتحت ہیں، کہ جن کے عوض ان کو کام کرنا پڑتا ہے، جس کے ذریعے ہم کام لیا جاتا ہے. مختلف خانوں میں مختلف قسم کے ہم کام کر سکتے ہیں اور کام کرتے ہیں. وہ طریقہ کار بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس خانے میں ہم کیا کام لے سکتے ہیں، دوسرے خانے میں ہم کیا کام لے سکتے ہیں، تیسرے خانے میں ہم کس طرح کام لے سکتے ہیں، اور کام لینے کا طریقہ کار کیا ہے. تیسرے خانے کا جو اسم ہے نا، وہ اسم ہے یا جبار ہو، یعنی کہ زبردست غلبہ کرنے والا. اچھا یہ ہے جیم، اور جیم کی نومیریکل ویلیو جو ہے نا وہ 3 بنتی ہے.
اب ہم آتے ہیں چوتھے اسم پر، یعنی کہ یا دتت حیائلو، دال، دال کی نومیریکل ویلیو بنتی ہے 4. اس میں جو اس میں آتا ہے اس میں لائی وہ ہے بحق یا دیان، یعنی کہ بدلہ لینے والا. اب اگر میں چوتھے خانے کی اگر میں بات کرتا ہوں نا تو چوتھا خانہ ہی نیچے آتا ہے. اگر مثال کے طور پہ اگر ہم نے کسی سے بدلہ لینا ہے، یا کسی نے ہمیں کوئی نقصان پہنچایا ہے، یا کوئی ہمارا دشمن ہے، یا کوئی دشمن ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا ہم دشمن پہ غلبہ پانے چاہتے ہیں، تو ہم اس خانے کا استعمال کریں گے. اس خانے کے ذریعے ہم کام کریں گے. یعنی کہ اگر کوئی شخص آتا ہے، کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ حضرت میں ایسا تھا، اس نے مجھے نقصان پہنچایا، اس طریقے سے کیا ہے، میں نے اس سے بدلہ لینا ہے، اور وہ بالکل اپنی جگہ حق پر ہے، صحیح ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ معاف کر دے. اگر وہ معاف نہیں کر سکتا، اسلام میں خون کا بدلہ اگر خون ہے، تو پھر یہ خانہ جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ وہ خانہ اس کے لیے سب سے بہترین خانہ ہے، کیونکہ اس میں جو موکلان تیاہیلو ہیں یہ بڑے زبردست جلالی اپنی کیفیت رکھتے ہیں، یہ کیونکہ یہ وہ جلال رکھتے ہیں کہ جو اسم دیانوں کا ہے. اور یعنی کہ یہ وہ خانہ ہے، آئی بس سمجھ میں، جو کسی سے بدلہ لینے کے لیے، کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا کسی دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہے، یا کسی ایسے دشمن کے لیے کہ جو آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے یا آپ پر نقصان پہنچانے والا ہے، جو اس نے ساری تدبیریں کر لی ہیں اور وہ آپ کے گھر تک پہنچ رہا ہے، یا آپ کی جگہ تک پہنچ رہا ہے، یا آپ تک پہنچ چکا ہوگا، تو اس کا ہاتھ آپ کے گردن تک نہیں پہنچ سکتا اگر آپ اس خانے کا استعمال جانتے ہو. اگر میں صرف اس 9 کے خانے کے طریقہ کار آپ کو بتانا شروع کروں نا، تو اس دنیا کے اندر جتنے بھی امراض ہیں، اس دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں، وہ صرف اس 9 خانوں کے گرد گھومتے ہیں، اور اس 9 خانوں کے ذریعے ہم اپنا کام مکمل کر سکتے ہیں. عامل اگر اس نقش کو صحیح طریقے سے سمجھ لے، اس کے خانوں کو صحیح طریقے سے سمجھ لے، تو اس کو کسی دوسرے نقش کی ضرورت نہیں پڑتی. اب یہ مکمل ہوتا ہے ایک لفظ، یعنی کہ ایک کمپلیٹ عبارت جس کو کہا جاتا ہے ابجد، یعنی کہ الف کے ہو گیا، یہ با کا ہو گیا، جیم کا ہو گیا، دال کا ہو گیا، یہ مکمل ہو گیا. اور ابجد کے معنی بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، اس کی ترتیب بھی میں آپ کو اپنی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں. اب ہم آتے ہیں خانہ 5ویں پر. 5ویں کا جو خانہ ہے نا، وہ اسم ابجد حوث، ٹھیک ہے، وہ ہے کہ یعنی کہ 2 چشمیوں والا ہے. اب جو تیسرا عمل ہے نا اس کے ساتھ ہی، یا حتت حیائلو بحق یا ہادی، یعنی کہ ہدایت دینے والا. اب میں آتا ہوں اس خانے کے اوپر، یعنی کہ 5ویں خانے کے اوپر. اگر ہم اس نقش کی ترتیب لکھتے ہیں، اور اگر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کسی کے بگڑے ہوئے کام بنانا، کسی کی مدد کرنا، کسی نافرمان کو فرما بردار کرنا، میاں بیوی میں محبت کرنا، اور آپس میں گھروں میں محبت کو قائم کرنا، اور دشمنی کو ختم کر کے اس کو مطلب ایک نیک کام کے لیے، یعنی کہ ہادی جس ہدایت کے لیے اس دنیا میں آئے. جتنے اولیاء کرام ہادی ہیں اس امت پر، اس قوم پر، جو وارث ہیں انبیاء کرام کے، کہ جو لوگوں کے بگڑے ہوئے کام کو سنوارنے آئے ہیں، بنانے آئے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہوں گے وہ تمام کے تمام 5 کے خانے میں ہوں گے. اچھا، 5 کا خانہ ایک ایسا خانہ ہے جو اس کو بیلنس کو بالکل توازن رکھتا ہے. 5 کا خانہ اگر میں کہوں تو یہ طاق کا خانہ ہے، اور طاق کے اندر 5 کا جو ہنسہ ہے، 5 کی جو عدد کی جو اسم ہا کی جو نومیریکل ویلیو ہے، یہ سمجھ لیں کہ حرف طاق کے اندر اس 5 کے عدد کو جو نا بڑا مقام حاصل ہے. کیونکہ جتنے جو سمجھ لو کہ وہ کام جو بگڑے ہوئے کام ہو نا، وہ اس کام کو، اس خانے کو بنانے کے لیے سب سے بیسٹ اور سب سے بہتر خانہ ہے. اب ہم اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ ابھی تو سمجھیں پہلے اس چیز کو کہ میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو. کام بعد میں کرنا، لیکن میں سمجھانا جو چاہ رہا ہوں پہلے وہ سمجھ لیں. ہم جب رات کو بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں سمجھتے ہیں یار جلی خانے بناؤ، جلی لکھو، لیکن ہم بس صرف رٹافیکیشن پہ لگے ہوتے ہیں. ہم نے رٹافیکیشن نہیں کرنا، ہم نے سوچ سمجھ کر لکھنا ہے کہ کون سا خانہ کس اسم کے ماتحت ہے، کس خانے کے اندر کس موکلان کی ڈیوٹی ہے، کس خانے میں کس اسم الہی کی تجلی ہے. اور جب ہم اس تجلی تک پہنچ جاتے ہیں، ہم اس میں الہی تک پہنچ جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، تو ہر چیز ہم پر آسان ہو جاتی ہے. ہم پر ہر چیز آسان ہو جاتی ہے.
5 کا خانہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ اس نقش کے خانے میں اس 5 کے خانے کو جو کہا جاتا ہے نا، وہ کہا جاتا ہے کہ 15 کے نقش کے اندر 5 کا خانہ جو ہے نا، یہ 15 کے نقش کے قلب کے مترادف ہوتا ہے. یعنی کہ اگر اس کو یوں کہا جائے کہ 15 کے نقش کا جو قلب ہے نا، وہ خانہ 5 ہے، کیونکہ اس میں جو 5 کا جو اسم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم الہی موجود ہے نا، وہ ہے اسم یا ہادی. اب میں ہادی کی اگر بات کرتا ہوں تو اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے جو سب سے اعلیٰ اور سب سے جو ہادی اس میں آئے، وہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس. اس کائنات میں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی ہادی آئے، وہ اس خانے میں آئے. اس خانے کی جو روحانیت ہے نا، آئی بس سمجھ میں، اس کی جو روشنی ہے نا، وہ اسم ہادی کی روشنی ہے. اور اسم ہادی کی جو روشنی ہے نا، وہ اب آپ سمجھ جائیں کہ روشنی کس کی ہے، کس کے بطن سے وہ روشنی آ رہی ہے، جو کام کر رہی ہے، جو انسان کو ہدایت کے لیے آئے ہیں، جو انسان کے بگڑے ہوئے کام کو سنوارنے کے لیے. یعنی کہ 15 کے نقش خانے کے اندر، اسی ماتحت کے اندر دنیا میں جتنے بھی آپ کو رستے کام کرانے کے، کام کرنے کے ملتے ہیں، سب کے سب ہم اس خانے کے ماتحت کرتے ہیں. اب اس خانے کے ماتحت اگر ہم کام کرتے ہیں، میں ایک تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اب مثال کے طور پر اگر کسی کا ہم نے کام کرنا ہے نا، تو ہم نے اسی ترتیب سے عمل پڑھنا ہے. جب ہم 5ویں پر آئیں گے، یعنی کہ 5ویں اسم احاطہ تیائل و بحق ہادی پر آئیں گے نا، ہم پھر ایک کام یہ کریں گے، ہم جس کے لیے کام کر رہے ہیں نا، پھر اس کا نام اس کا آگے لکھ کے، پھر اس کی تکرار کر کے، اس کی عدد کی نومیریکل ویلیو نکال کے، اتنی تعداد میں پڑھ کے اگر ہم اس کے لیے کام کریں گے نا، تو وہ تیر با ہدف کام کرتا ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ ہم نے کام کس طرح کرنا ہے. لیکن میں بھی سمجھانا نہیں چاہ رہا، کیونکہ اس میں کھچڑی پک جائے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بالکل آسان طریقے سے، آسان لیول سے آپ کو لے کے چلوں، کیونکہ ابھی وقت ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کام کرنے کے طریقہ کار بھی آپ کو ہاتھ کے ہاتھ ابھی بھی سمجھاتا رہوں گا، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی سمجھاتا رہوں گا. ایک ایک حروف کی نومیریکل ویلیو، ایک حروف کی نومیریکل ویلیو کا عمل، اور وہ عمل جو ہم کسی کام کے لیے لے کر آتے ہیں، کسی کام کے ماتحت ہم لے کر آتے ہیں، تو ہم اس کو کتنی تعداد میں کریں گے، اس کی کتنی تکرار کریں گے، اور اس کھانے کو کس طرح ہم پور کریں گے، جو وہ بالکل نشانے پہ جا کے لگے گا. حضرت جی یہ نقش ایسا نقش ہے کہ اگر سمندر میں طوفان اٹھے نا، اور جو شخص اس کا عامل ہو، وہ خالی نقش لکھ کے اپنا ہاتھ سمندر کی طرف کرتے تو طوفان تھمنے لگتا ہے. یہ نقش بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایسا نقش ہے کہ جو صاحب دعوات اگر اس نقش کا روئے زمین پر موجود ہوگا، تو اس زمین پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عذاب میں مبتلا ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی مضی امراض میں مبتلا ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو، اگر وہ اس نقش کو دھو کر پانی اس کا پیتا ہے، تو اس نقش کی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہونے لگتی ہیں. اس کے اندر کی جو بیماریاں، اس کے وجود کی جو بیماریاں ہیں، اب وہ وجود اور جسم کی جو بیماریاں، اس کی شریر کی جو بیماریاں، جو اس کی ظاہری ہیں، جو اس کی باطنی ہیں، تمام کے تمام کو یہ دھو کر ایسے نکال دیتا ہے کہ جیسے آپ نے پانی پیا اور سب کچھ آپ کے اندر سے نیگیٹیوٹی کو نکال کے اس کو باہر لا کر پھینک دیا. یہاں تک اس نقش کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر یہ نقش کسی صاحب جو آسیب زدہ شخص ہو، اس کو خالی اس نقش کا، لیکن اس کا عمل کرنے کے بعد بتا رہا ہوں میں آپ کو، شروع میں نہیں، اس کا جو صاحب دعوات جو عامل ہوگا، جو اس کو عمل کرنے والا ہوگا، جو اس کی زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا، اگر وہ کسی آسیب زدہ کے اوپر پانی پی کر اس کو چھڑک دیتا ہے نا، تو پسینے کے ذریعے جو اس کے جسم سے جو نکلتا ہے نا پسینہ، اس کے ذریعے وہ نیگیٹیوٹی کو باہر نکال کر پھینک دیتا ہے. یعنی کہ کسی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی، کسی قسم کی کوئی شیاطینی اثرات، کسی قسم کے کوئی جناتی اثرات، کسی قسم کا کوئی جادو مجال اس کے جسم کے اندر ٹھہر جائے. کہتے ہیں نا جو کھایا ہوا جادو ہوتا ہے وہ کس طرح ختم ہو، وہ اس خالی نقش کے پانی پی لینے. لیکن لکھنے والا کون ہو، پہلے یہ دیکھا جائے گا.
اسی لیے میں ہر کھانے کو اتنی تفصیل سے آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ اس کی روحانیت کو سمجھ لیں، اس کو جس کے ذریعے ہم نے کام لینا ہے اس موکلان کو سمجھ لیں، اور اس موکلان جس اسم الہی کے ماتحت ہے ہم اس کی روشنی سے اگر کام لیں گے تو مجال ہے ہمارے کوئی کام میں کوئی آڑے آئے بیچ میں۔ پانچواں کھانا جس کو کہا جاتا ہے کہ 15 کے نقش کا قلب ہے، اب یہ بالکل بیچ میں آئے گا، آپ کسی بھی چال سے نقش تحریر کرو گے 15 کے نقش کی، پانچواں کھانا آپ کا بالکل سینٹر میں آئے گا کہ جس کو 15 کے نقش کا قلب کہا گیا ہے۔ اور اصل اگر دیکھا جائے نا اس 15 کے نقش کے کھانے میں جو 5 کا جو کمال ہے نا، یہی وہ کمال ہے جو ان باقی 8 خانوں کو، 8 خانوں کی روحانیت کو، 8 خانوں کے موکلان کو توازن پہ طور پر قائم کر کے رکھتا ہے، اور اس کو بالکل ادھر سے ہی حکم اور ادھر سے ہی اس کو انٹیگیٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کوئی بھی کھانا استعمال کرتے ہو، کسی بھی کام کے لیے کرتے ہو، جو یہ 5 کا کھانا ہے نا، یہاں سے اجازت طلب کرتے ہو، یہاں سے اگر اجازت ہوتی ہے تو ہر موکلان آپ کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر میں خالی اسی کھانے کی، اگر میں اس کی حقیقت کی اگر میں بات کرتا ہوں نا، تو اگر اس کھانے کی حقیقت آپ پر آشکار ہو جائے نا، تو آپ اگر آنکھ بند کریں نا تو آپ خود کو حضور کے پاس پائیں، آپ خود کو غوثیت کے پاس پائیں، آپ خود کو جہاں چاہیں وہاں پائیں، صرف اس کھانے کو سمجھنے کے بعد، اس کھانے پہ روحانیت، اس پہ ریاضت کرنے کے بعد۔ اس ریاضت پہ امام غزالی جیسے بزرگوں نے جب ریاضتیں کی ہیں تو کتنا کمال کا کھانا ہوگا، کتنا کمال کا نقش ہوگا کہ یہ آپ کی زندہ کرامت ہے کہ جتنی تصانیف آپ نے لکھی ہے نا، اگر اس عمر کو کیلکولیشن کیا جائے نا تو اس عمر میں لکھنا ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ امام غزالی کی جو روحانیت، جو ولایت تھی نا، وہ اس 15 کے نقش پر قائم تھی۔ اس پہ تمام بزرگوں نے بڑی ریاضت اور بڑی محنتیں کی ہیں، جبکہ سمپل نقش 1 سے لے کے 9 تک ہے۔ تو یہ ہمارے سلسلے کی جان ہے، جان، یعنی کہ اگر میں یہ کہوں اگر ہمارا سلسلہ ایک وجود ہے نا، تو اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، جو مین ہے، وہ 15 کے نقش کی روحانیت ہے جو پورے وجود کو قائم رکھتی ہے۔ یہ 15 کے نقش کے کمال ہے۔ اچھا اب آتے ہیں ہم چھٹے خانے پر۔ اچھا چھٹا خانہ جو ہے نا وہ ہے اسم زے کا، ٹھیک ہے، یا زتتیاحل بحق یا زکیو۔ اچھا زکیو کا مطلب بنتا ہے بہترین تدبیر کرنے والا، بہترین تدبیر کرنے والا۔ اب اس کے جو موکلان ہیں جو زتتیاحل ہیں، اب یہ چھٹے خانے میں ہیں، اور جو اس میں الہی یا زکیو جو ہے نا، اب اس خانے کو اگر ہم کسی کام میں استعمال میں لیتے ہیں، اچھا ہر خانے کی جو پڑھائی ہے نا، اس کی تعداد، اس کے حروف سب مختلف ہیں، وہ میں سمجھاؤں گا آپ کو، لیکن ابھی فی الحال ہم نے جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے نا، اس نقش کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اس عمل کے ذریعے کام لینے کے جو طریقے ہوں گے نا، پھر اس میں اس کے اعداد ہیں کہ کن کن اعدادوں کو کتنا کس خانے کے اندر پڑھ کے ہم نے وہ خانہ بھرنا ہے کہ جس کے ذریعے ہم نے کام کرنا ہے، وہ ترتیب طریقہ کار بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ٹرانسمیشن کے اندر ابھی دیکھیں پون گھنٹہ گزر گیا، صرف میں ابھی چھٹے خانے پر آیا ہوں، میں بھی صرف وہ بھی سمپلی طور پہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اب چھٹا خانہ جو ہم استعمال کریں گے نا، اس چھٹے خانے میں ہم اپنی عقل اور اپنی فراست کے ذریعے، یعنی کہ عقل بڑی معنی رکھتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے نا تو اس کو عقل عطا کر دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے نا تو اس کی عقل کو سلب کر لیتا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ خانہ ہے کہ عامل صاحب دعوات شخص اس خانے کے ذریعے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی، یعنی کہ ہر وہ کام کر سکتا ہے، ہر وہ کام کر سکتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ناممکن ہے۔ یہ وہ خانہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، یہ وہ خانہ ہے۔ یہ اسم کس کا؟ زے کا، یعنی کہ چھٹا، اور اسم زے کی جو نومیریکل ویلیو بنتی ہے وہ بنتی ہے 6۔ اب ہم آتے ہیں 7واں خانہ۔ 7واں جو خانہ بنتا ہے
وہ سمجھ لیں کہ 5 کے بالکل بازو میں بنتا ہے. وہ اس کے جو اگر میں اس کے عمل کی بات کرتا ہوں یا حتت یعیلو بحق یا حمید. اچھا حمید کہتے ہیں تعریف کیا ہوا. آئی نا بس سمجھ میں. اب یا حتت یعیلو اسم ہے کی جو نومیریکل ویلیو بنتی ہے نا وہ بنتی ہے کیا بنتی ہے بھائی؟ ہم 8ویں کھانے پر ہیں نا. ہاں ہم 8ویں کھانے پر ہیں. اسم 8 کی جو بنتی ہے اسم 8 کا ہے. 7 کا ہو گیا نا؟ 7 کا بھی ہو گیا. اچھا نہیں میں ایک کھانا رہ گیا 5واں یہ 4 5واں کھانا. 6ٹھا کھانا جو ہے نا یہ وتت حیائلو یا وارث یعنی کہ سب کے بعد موجود رہنے والا. اس کا 6ٹھا کھانا یہ رہا. آئی بات سمجھ میں. اور وارث کا مطلب بنتا ہے سب کے بعد موجود رہنے والا. اچھا اس کھانے کے بارے میں یا وارثوں کے جو معنی بنتی ہے نا سب کے بعد موجود رہنے والا تو اس کے جو موکلان ہے یہ وتت حیائلو ہے. اس کے بعد 6ٹھا کھانا ہو گیا یہ 5واں 6ٹھا. اب 7واں کھانا زتت حیائلو ہو گیا اسم یا ذکی ہوگا. 7واں کھانا یہ رہا. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں جو میں نے ابھی تفصیل سے آپ کو بتایا ٹھیک ہے یہ وہ 7واں کھانا ہے. اب 8واں کھانا جو ہے وہ ہے کس کا؟ اسم یا حتت حیائلو کا بحق یا حمید یعنی کہ تعریف کیا ہوا. ٹھیک ہے. 5واں کھانا میں نے بتا دیا. 6ٹھا ہو گیا 7واں ہو گیا 8واں ہو گیا. اچھا 8ویں کھانے کا بھی کام کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں وہ بھی میں سمجھاؤں گا. اب 9واں کھانا جو ہے نا یہ یا تتت حیائلو بحق یا طاہر یعنی کہ پاک. اچھا اس کے جو موکلان ہیں نا جو توئیں کے یعنی کہ جو بالکل 5 کے جو نیچے آ رہے ہیں 9واں جو کھانا ہے یہ سمجھ لیں کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 9 جو عدد ہے نا یہ توئیں کی نومیریکل ویلیو ہے اور عددوں میں اس عدد کو تمام عددوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. یعنی کہ بادشاہ کہا جاتا ہے اور اس کی طاقت اس کی پاور اس کی قوت تمام عددوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے کس کی؟ 9 کے عدد کی. اچھا یہ جس اسم الہی کے ماتحت اس کے جو موکلان ہے وہ ہے اسم یا طاہر یعنی کہ پاک. اچھا اب یہ عمل پورا سمجھ لیں. میں سمجھتا ہوں یہ 15 کے نسخ سمجھ گئے ہوں گے آپ. اچھا اب عمل پورا سمجھ لیں کہ اقسم تو علی کو یا حتت حیائلو بحق یا اللہ یا بتت حیائلو بحق یا باعث یا جتت حیائلو بحق یا جبار یا دتت حیائلو بحق یا دیان یا حتت حیائلو بحق یا حدی یا وتت حیائلو بحق یا وارث یا زتت حیائلو بحق یا ذکیو یا حتت حیائلو بحق یا حمید یا تتت حیائلو بحق یا طاہر. عجیب و عتیو بامر اللہ تعالی یہ اصحاب الارواح. یہ عمل پورا یہاں پر آ کے مکمل ہو جاتا ہے. اس عمل کی PDF آپ کو میری کمیونٹی پہ بھی مل جائے گی اور اس لنک کے ڈسکرپشن میں موجود ہے. اب یہ جو ہم جو یہ عبارت پڑھیں گے نا اس کا طریقہ کار ہے 45 مرتبہ روز پڑھنا ہے. آئی بس سمجھ میں. ہم جب اس کے کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک مرتبہ اور اگر ہم نے اس کے 15 کے نصف کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے تو آپ اس کو بیاض میں نوٹ کر لیں. جب زندگی وفا کرے جب آپ اس نشر کی زکوٰۃ کو دوبارہ اس کو کریں گے تو ہر نشر کے اوپر ایک مرتبہ یہی عبارت پڑھ کے اس پہ دم کرتے رہیں گے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے. جب اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس کے بعد اگر ہم نشر کے 15 کو اگر ہم کسی کے استعمال میں کرنے کو دیتے ہیں تو پھر ہم اس ہی نقش کے ذریعے ہم اسی عبارت کو پڑھیں گے اور اس ترتیب سے پڑھیں گے جو کام ہم کیے جا رہے ہیں. یعنی کہ اگر ہم نے مثال کے طور پہ نویر کے لیے کام کرنا ہے تو ہم نویر کے نام کے عدد نکالیں گے اور پھر اس کا کھانا دیکھیں گے. پھر اس کھانے کو ہم کام میں استعمال میں لے کر آئیں گے. پہلے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے پھر یہ طریقہ کار میں انشاءاللہ مختلف بیان کروں.